فیحان اسٹوڈیو کی درسگاہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس ویڈیو میں لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں 10ویں جماعت کلاس 10۔ فیحان اسٹوڈیو کی درسگاہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس ویڈیو میں لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں کلاس 10 کا سیمپل پیپر، جو ہے سبجیکٹ ہے اردو اور کورس ہے کورس کوڈ ہے 303۔ یہ کورس بی ہے، جس کی کتاب ہے جان پہچان۔ کون سی کتاب ہے؟ جان پہچان۔ اور اس کے ساتھ ایک سپلیمنٹری ہے، کون سی؟ دور پاس۔ کون سی ہے؟ دور پاس۔ تو یہ دو کتابیں ہیں جو اس کورس میں شامل ہیں۔ اردو کورس بی، جس کا کوڈ ہے 303۔ یہ تھرڈ لینگویج کے طور پر پڑھائی جاتی ہے CBSE کے نصاب میں، اور NCERT کی کتاب ہے جان پہچان۔ اسی سے متعلق جو یہ سیمپل پیپر تیار کیا گیا ہے، اور سیمپل پیپر تیار کیا ہے ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن GNCT آف دہلی نے۔ یہ پریکٹس پیپر کے طور پر ہے۔ پچھلے سال کے پریکٹس پیپر کے طور پہ جو 2023-24 کا تھا، اس میں اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ یہ 2024 اور 25 کا ہے۔ 2024 اور 25 کا سیمپل پیپر ہے، جو بھی 25 میں ایگزام ہونے والے ہیں اس سے متعلق ہے۔ تو اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں جو اقتباسات ہیں، اس میں جو سوالات آئیں گے وہ MCQ آئیں گے۔ پہلے لکھنے کا آتا تھا، لیکن اب MCQ آئے گا۔ تو آئیے ہم سیدھے سیمپل پیپر کو حل کرتے ہیں، تاکہ آپ اسی طرح اپنے ایگزام کی تیاری کر سکیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے، پہلا سوال جو ہے وہ غیر درسی اقتباس ہے۔ کون سا ہے؟ غیر درسی نثری، یعنی ایک تو آپ کے سبق سے نہیں ہے، اور یہ نثری اقتباس ہے، اور یہ 5 نمبر کا ہے۔ یہیں بتا دوں میں کہ اس میں 2 آپشن دیے ہوئے ہیں، یعنی 2 اقتباس دیے ہوئے ہیں، اور دونوں میں سے کوئی ایک کرنا ہے۔ تو پہلا اقتباس پریم چند سے متعلق ہے۔ اس سے متعلق آئیے آپ اس اقتباس کو پڑھ لیجئے گا، کیونکہ کم وقت میں یہ ویڈیو بنانا چاہتا ہوں۔ تو اس اقتباس کو آپ پڑھ چکے ہوں گے۔ اب اس کو ہم اس سے متعلق جو سوالات ہیں اس کو حل کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیے، پہلا سوال کیا ہے کہ پریم چند کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ تو اس کا جواب ہے آپشن سی، بنارس میں ہوئی تھی۔ دوسرا سوال ہے پریم چند کا اصلی نام کیا ہے؟ پریم چند کا اصلی نام ہے دھن پت رائے۔ تیسرا سوال ہے پریم چند کے دادا کیا تھے؟ تو پریم چند کے دادا پٹواری تھے، یہ آپشن سی ہے۔ چوتھا سوال ہے پریم چند الہ آباد کے ایک ماڈل اسکول میں کب ہیڈ ماسٹر رہے؟ تو اس کا جواب ہے 1904 میں ہیڈ ماسٹر تھے۔ پانچواں سوال ہے پریم چند نے پرائیویٹ طور پر BA کا امتحان کہاں سے پاس کیا تھا؟ تو اس کا آپشن ہے ڈی، یعنی کہ الہ آباد یونیورسٹی سے انہوں نے پرائیویٹ BA طور پر پاس کیا تھا۔ تو یہ 5 سوال تھے۔ اب دیکھیے، اس کے آگے ہم جب بڑھتے ہیں تو یا کر کے ایک اور اقتباس ہے صالح عابد حسین سے متعلق۔ اس کے بھی 5 سوال ہیں، لیکن آپ کو دونوں میں سے کوئی ایک کرنا ہے۔ تو اقتباس آپ پڑھ لیجئے گا، ہم سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صالح عابد حسین کا اصلی نام کیا تھا؟ تو ان کا اصلی نام مصداق فاطمہ تھا۔ اس کے بعد ہے دوسرا سوال، یادوں کے چراغ کیا ہے؟ تو یادوں کے چراغ ایک ناول ہے ان کا، صالح عابد حسین کا۔ تیسرا سوال ہے صالح عابد حسین کی خود نوشت سوانح حیات کا نام کیا ہے؟ تو ان کی خود نوشت سوانح حیات کا نام سلسلہ روز و شب ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں چوتھے سوال کی طرف۔ صالح عابد حسین کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ ان کا تعلق حالی کے خاندان سے تھا۔ پانچواں سوال ہے نقش اول، ساز ہستی اور 3 چہرے یہ کیا ہیں؟ تو یہ ان کے افسانوی مجموعے ہیں۔ ان افسانوی مجموعہ کا نام نقش اول، ساز ہستی اور 3 چہرے ہیں۔ تو یہ 2 اقتباس تھے پہلے سوال میں، دونوں میں سے کوئی ایک کرنا تھا آپ کو۔ اب دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ غیر درسی ہے اور شعری ہے، یعنی غیر درسی ہے یعنی سبق سے نہیں ہے، اور شعری ہے یعنی کچھ اشعار دیے ہوئے ہیں اس سے متعلق سوال ہیں۔ یہاں پہ بھی 2 آپشن ہوں گے، دونوں میں سے کوئی ایک کرنا ہے۔ تو پہلے ہم اس نظم کو پڑھتے ہیں، یعنی ان اشعار کو پڑھتے ہیں جہاں سے یہ ماخوذ ہیں۔ کیا ہے اشعار؟ دیر سے ہی ایک ناسمجھ بچہ ایک کھلونے کے ٹوٹ جانے پر اس طرح سے اداس بیٹھا ہے جیسے میت قریب رکھی ہو، اور مرنے کے بعد ہر بات مرنے والے کی یاد آتی ہو۔ جانے کیا ذرا توقف سے سوچ لیتا ہے اور روتا ہے، لیکن اتنی خبر کہاں اس کو زندگی کے عجیب ہاتھوں میں، یہ بھی مٹی کا ایک کھلونا ہے۔ اب اس سے متعلق سوال پڑھتے ہیں اور اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے بچہ اداس کیوں بیٹھا تھا؟ تو بچہ جو اداس تھا وہ کھلونے کے ٹوٹ جانے پر اداس بیٹھا تھا، اس کا آپشن سی ہے۔ دوسرا سوال ہے توقف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توقف کا مطلب ہوتا ہے آپشن سی، وقفہ، یعنی تھوڑی دیر ٹھہرنا۔ تیسرا سوال ہے
टूटे खिलौने को किससे तशबीह दी गई है? टूटे खिलौने की तशबीह जो है वो मैयत से दी गई है। किससे दी गई है? मैयत से। चौथा सवाल है कि शायर ने मिट्टी का खिलौना किसे कहा है? तो शायर ने मिट्टी का खिलौना जो है वो इंसान को कहा है। इसका जवाब ऑप्शन सी है। पांचवा सवाल है बच्चा किस तरह उदास बैठा है? तो बच्चा उस तरह उदास बैठा है जैसे मैयत करीब रखी हो। जिस तरह मैयत के पास लोग उदास बैठे रहते हैं, ऐसे बच्चा भी अपने टूटे हुए खिलौने के पास उदास बैठा हुआ है। अब दूसरा ऑप्शन जो है वो दूसरे अशार हैं वो देख लेते हैं। सुख हो तो दिल खिल जाते हैं, दुख हो तो आँख भर आती है, दुख सुख की दुनिया एक ही है, तफरीक धरी रह जाती है, पौधे तो हजारों होते हैं, टहनी की लचक तो एक सी है, वो पूरब हो या पश्चिम हो, फूलों की महक तो एक सी है। ये अशार थे, इनसे मुतालिक सवालात आप देखते हैं। सवालात, पहला सवाल है कि मिसरा मुकम्मल कीजिए, लेकिन यहाँ छूट गया है कि वो कौन सा मिसरा मुकम्मल करना है जिससे हमें ये ऑप्शन भरना है। तो इसका जो आंसर है वो भर आती है, यानी इसका जो आंसर है वो भर आती है। वो मिसरा क्या होगा जो यहाँ लिखने से रह गया? वो मिसरा था दुख हो तो आँख, यानी दुख हो तो आँख, ये इन्हें लिखना था यहाँ पे, जो वो भूल गए हैं। और इसका जो आंसर है वो है कि भर आती है। दूसरा सवाल है आँख भर आना के क्या माने हैं? तो आँख भर आना के माने हैं रो देना। और तीसरा सवाल है शायर के मुताबिक अगर सुख हो तो दिल कैसे हो जाते हैं? वो खिल जाते हैं। ये तीसरा सवाल था। अब हम चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा सवाल है टहनी की लचक तो एक सी है, एक सी का मतलब क्या है? एक सी, ये जो लफ्ज़ लिखा हुआ है एक सी, इसका मतलब क्या हुआ? तो एक सी का मतलब है एक जैसी। इसका जवाब होगा ऑप्शन ए। अब हम आगे बढ़ते हैं। पांचवा सवाल है शायर ने नज़्म के, देखिए तो रह गया है, टाइपिंग एरर है। शायर ने नज़्म के इस बंद में क्या पैगाम दिया? तो इस बंद में एकता का पैगाम, इत्तेहाद का पैगाम दिया। तफरीक धरी रह जाती है, यानी जिस तरह तमाम पौधे एक जैसे हैं, सबकी टहनी की लचक एक ही, इसी तरह हम लोगों को भी एक जैसा मिल के रहना चाहिए। तो इसमें एकता का पैगाम दिया गया है। ये थे आपके दो सवाल जो गैर दरसी थे, यानी जो सिलेबस से नहीं आने थे। शायर नसरी भी हो गया और उसका नज़्म का भी हो गया। अब आते हैं हम तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल जो है ये क्या है? दरसी है, यानी आपके सबक से है, आपके निसाब से है, और नसरी है यानी प्रोज है। तो अब ये जो हम देखेंगे, ये जो इक़्तिबास है क़ुर्रतुल ऐन हैदर से मुताल्लिक, ये आपकी जान पहचान से नहीं है, बल्कि ये कौन सी किताब है? जो आपके साथ एक और किताब है दूर पास, उससे ये सवाल आया हुआ है। तो ये इक़्तिबास जो है ये दोनों, ये पूरा ये दूर पास से शामिल है। आप इस इक़्तिबास को पढ़ लीजिएगा। अब हम चलते हैं इनके ऑप्शन की तरफ, इनके सवालों की तरफ। पहला सवाल क्या है? क़ुर्रतुल ऐन हैदर की कहाँ पैदा हुई थी? तो क़ुर्रतुल ऐन हैदर जो है वो कहाँ पैदा हुई थी, हमें देखना पड़ेगा। अलीगढ़ में पैदा हुई थी। क़ुर्रतुल ऐन हैदर कहाँ पैदा हुई थी? अलीगढ़ में पैदा हुई थी। और जो ये दूसरा सवाल है, क़ुर्रतुल ऐन हैदर अपने भाई से कितने साल छोटी थी? तो अपने भाई से 10 साल छोटी थी। तीसरा सवाल है क़ुर्रतुल ऐन हैदर का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है आँखों की ठंडक। क़ुर्रतुल ऐन का माना है आँखों की ठंडक। हैदर का नहीं मतलब है, सिर्फ जो है ये क़ुर्रतुल ऐन लफ्ज़ जो है इसका मतलब है आँखों की ठंडक। ऐन कहते हैं आँखों और क़ुर्रत माने ठंडक कहते हैं। हैदर का मतलब कुछ और होता है। यहाँ हमें पूछना चाहिए था क़ुर्रतुल ऐन का क्या मतलब है? तो क़ुर्रतुल ऐन का मतलब है आँखों की ठंडक। अब चौथा सवाल है क़ुर्रतुल ऐन हैदर ने स्कूली तालीम कहाँ से हासिल की थी? तो उन्होंने स्कूली तालीम जो है वो देहरादून से हासिल की थी। पांचवा सवाल है क़ुर्रतुल ऐन हैदर का पसंदीदा मौजू उनका तारीख़ था। ऑप्शन सी इसका जवाब है। ये आपका नसरी इक़्तिबास जो है वो आपकी किताब दूर पास से आया था, ये हमने हल किया है। अब हम बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। दर्जेल दरसी शेर इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और उससे मुतालिक दिए गए मुतबादिल जवाबात में सही जवाब का इंतखाब कीजिए। अब देखिए यहाँ कुछ अशार दिए हुए हैं, आइए हम पहले उन अशार को पढ़ते हैं। तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया, मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, पहना के सब्ज़ खिलत उनको जमा बनाया, सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी, क्या खूब चश्मा तूने ए मेहरबां बनाया, ये प्यारी प्यारी चिड़ियाँ फिरती हैं जो चहकती, कुदरत ने तेरी इनको तस्बीह खां बनाया, हर चीज़ से है तेरी कारीगरी टपकती, ये कारखाना तूने कब रायगां बनाया। अब इससे मुतालिक हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल है कि दर्ज बाला अशार
کس نظم سے لیے گئے ہیں؟ تو یہ حمد سے لیے گئے ہیں، بالکل جان پہچان کی کتاب کا پہلا سبق ہے حمد، جو اسماعیل میٹھی کی لکھی ہوئی ہے۔ اب دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ سبز لباس پہنا کر کسے جمع بنایا گیا؟ تو سبز لباس پہنا کر بیل بوٹوں کو جمع بنایا گیا ہے۔ تیسرا سوال ہے ہمیں گرمی اور روشنی کس سے ملتی ہے؟ تو ہمیں گرمی اور روشنی کس سے؟ سورج سے ملتی ہے۔ چوتھا سوال ہے نظم میں تسبیح خاں کہا گیا ہے کس کو؟ چڑیوں کو۔ یہ آپ کا ڈی آپشن جو ہے یہ چوتھا سوال ہے۔ پانچواں سوال ہے نظم میں کارخانہ سے کیا مراد ہے؟ کارخانہ سے مراد ہے دنیا، کیا خوب کارخانہ مہرباں بنایا۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا آپ کا شعری اقتباس۔ اب ہم حصہ بے کی طرف آتے ہیں، رائٹنگ اسکل کی طرف، تحریری مہارت کی طرف، یعنی اس میں آپ کی تحریر کی جانچ ہوگی، تحریری مہارت کی، آپ کے اندر کتنی تحریری مہارت ہے۔ پانچواں سوال ہے کیا ہے؟ مندرجہ ذیل عنوانات میں سے کسی ایک عنوان پر 250 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھیے۔ کیا لکھنا ہے آپ کو؟ 10 نمبر کا سوال ہے، مضمون لکھنا ہے۔ پہلا عنوان ہے اسکول کا سالانہ جلسہ، یعنی اینول ڈے۔ آپ نے اینول ڈے کیسے منایا ہے اس کے بارے میں آپ کو لکھنا ہے۔ اس میں آپ دھیان رکھیے گا کہ پہلے کا اینول ڈے کسے کہتے ہیں، سالانہ جلسہ کیا ہوتا ہے، اس کی تیاری کیسے ہوتی ہے وہ لکھیے گا۔ پھر سالانہ جلسہ کیسے منعقد کیا گیا، کون کون سے پروگرام ہوئے، کس ترتیب میں ہوئے، کون کون سے مہمان آئے تھے، کون کون لوگ شامل تھے اس میں۔ پھر آخر میں ایک اختتامیہ کے طور پر آپ کو ایک خلاصے کے طور پر لکھنا ہے کہ آپ کو کیوں اچھا لگا تھا۔ تو یہ آپ کا اسکول کا سالانہ جلسہ مضمون ہو جائے گا۔ دھیان رکھیے گا کہ ایک کم از کم 3 سے 4 پیراگراف ہو۔ پہلا پیراگراف نفس تعارف کا ہو، دوسرا تیسرا چوتھا پیراگراف نفس مضمون کا ہو سکتا ہے، اور آخری پیراگراف کس کا ہوگا؟ اختتامیہ، کیونکہ مارکنگ اسی بیس پہ ہوتی ہے۔ دوسرا عنوان ہے آپ کا قومی تہوار۔ قومی تہوار کسے کہتے ہیں؟ قومی تہوار وہ تہوار ہیں جو پورے ملک میں منائے جاتے ہیں، جیسے یوم جمہوریہ یعنی 26 جنوری، یوم آزادی یعنی 15 اگست، اور گاندھی جینتی تو اکتوبر۔ یہ 3 تہوار ایسے ہیں جنہیں قومی تہوار کہا جاتا ہے، جو پورے ملک میں منایا جاتا ہے۔ ان کے اوپر آپ کو ایک مضمون لکھنا ہے۔ تو پہلے پیراگراف میں آپ لکھیں گے تو قومی تہوار کسے کہتے ہیں، اور اس کے بعد تینوں الگ الگ پیراگراف میں تینوں تہوار کے بارے میں لکھیں، اور آخر میں پھر ایک اختتامیہ لکھیں۔ اس طرح سے آپ کا ایک مضمون مکمل ہو جائے گا۔ تیسرا عنوان ہے صحت اور کھیل۔ صحت اور کھیل، صحت اور کھیل کیسے ایک دوسرے سے کنیکٹ ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے کیوں ضروری ہیں۔ صحت کے لیے کھیل بہت ضروری ہے، صحت مند رہنا بھی آپ کو ضروری ہے، اور آپ کھیل کود کس طرح صحت کے لیے مفید ہوتے ہیں، کون کون سے کھیل مفید ہو سکتے ہیں، کس طرح کے کھیل ہوتے ہیں، ان سب کے بارے میں آپ ایک مضمون لکھیے۔ اس کا نمونہ، ان تینوں عنوانات کا نمونہ اور کچھ اور مضامین کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں سے آپ وہ مضامین پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں چھٹے سوال کی طرف۔ سیکشن بدلنے کے لیے پرنسپل کے نام درخواست لکھیے۔ ایک درخواست لکھنا ہے۔ اب آپ کی اسکرین پر ایک درخواست کا نمونہ آ رہا ہوگا، جس میں سب سے اوپر آپ کو ہیڈنگ لکھنی ہے، کیا لکھنی ہے؟ درخواست۔ پھر اس کے بعد آپ کو کیا ہے لکھنا ہے؟ القاب لکھنا ہے، مخاطب کرنا ہے۔ کس کو مخاطب کرنا ہے؟ جناب پرنسپل صاحب یا صاحبہ۔ اس کے نیچے آپ اسکول کا نام لکھیں گے، اس کے نیچے ایڈریس لکھیں گے، اور اس کے نیچے ایک لائن چھوڑ گئے، پھر دوسری لائن میں آپ لکھیں گے موضوع کیا رہے گا، جس کو انگلش میں سبجیکٹ کہتے ہیں، کہ سیکشن بدلنے کے لیے درخواست، یہ آپ کا موضوع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ مخاطب کریں گے کہ عالی جناب پرنسپل، عالی جناب یا جناب علی، کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کی باڈی شروع ہوگی خط کی، کہ میں فلاں ہوں، آپ کے اسکول میں فلاں جماعت میں پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، اور مجھے اپنا سیکشن بدلوانا ہے، کیوں بدلوانا ہے وہ آپ اس میں مینشن کیجئے۔ اور پھر اس کے بعد آپ لکھیے کہ آپ سے گزارش ہے کہ میری اس درخواست کو قبول فرمائیں، بہت بہت نوازش ہوگی، شکریہ۔ اور اس کے نیچے لیفٹ سائڈ میں اب آپ کو کیا لکھنا ہے؟ آپ کا شاگرد یا آپ کی شاگردہ، اس کے نیچے اپنا نام یا XYZ الف ب ت سے، اور اس کے نیچے تاریخ۔ یہ نمونہ جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے یہ خط کا نمونہ ہے۔ اس میں 2 آپشن ہیں چھٹے سوال میں، کہ یا تو آپ درخواست لکھیے یا آپ ایک خط لکھیے۔ تو میرا مشورہ ہے کہ آپ درخواست کی تیاری کر لیجئے، اور یہ درخواست آپ اس کو یاد کر لیجئے، اس کو تیار کر لیجئے، اور آپ کو صرف بدلنا ہوگا تو صرف آپ کو موضوع بدلنا ہوگا، اور باڈی میں آپ کو صرف وہ 2 جملے بدلنے ہوں گے جس کے لیے آپ کو درخواست لکھنی۔ باقی آپ پورا جو خاکہ ہے درخواست کا وہ اسی طرح رہے گا۔ اگر آپ کا باڈی غلط بھی ہو جاتا ہے تو آپ کو خاکے پر 5 میں سے کم از کم 3 نمبر، تو کیونکہ آپ کا القاب صحیح ہوگا، آپ کے خطابات صحیح ہوں گے، اور آپ کا خاکہ درست ہوگا، تو 5 میں سے 3 نمبر ضرور مل جائیں گے۔ تو اس لیے یہ درخواست آپ تیار کر لیجئے۔ اب ہم بڑھتے ہیں
7वें सवाल की तरफ और 8वें सवाल की तरफ। ध्यान रखिए कि 7वां सवाल और 8वां सवाल, एक सवाल जो है वो नस्र से होगा और एक सवाल शायरी से होगा। इसमें आपको करना क्या है कि जितनी भी कहानियां हैं उनका आप जहन में उनका एक खाका याद कर लीजिए, उनका एक खुलासा लिख लीजिए 2 पैराग्राफ में। जैसे 7वें सवाल में सबक खुदा के नाम ख़त, वो इसका खुलासा लिखना है। तो आपकी किताब में जितने भी मजमून और कहानियां हैं उनका खुलासा एक एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ में लिख लीजिए। और 8वां सवाल है कि ए नज़्म ए शरीफ इंसानों में शायर ने क्या पैगाम दिया है। तो ये भी आप उसमें सबक में आपके निसाब में जितनी भी नज़में हैं, जैसे हमद है, नेकी और बदी है, और कदम बढ़ाओ दोस्तों है, और ए शरीफ इंसानों है, और पहाड़ और गिलहरी है, ये 4-5 नज़में हैं। इनका आप मरकज़ी ख़याल, इनका खुलासा याद कर लीजिए, 1-2 पैराग्राफ में लिख लीजिए। ये आपके 8वें सवाल में काम आएगा। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो इसका एक ऑप्शन है, क्या 7वें में क्या है, मोहम्मद मुजीब के हालात ज़िंदगी और तर्ज़ तहरीर पर नोट लिखिए। और 8वें में क्या है, शायर मीर तकी मीर की हालात ज़िंदगी, उनकी शायराना खुसूसियात के बारे में लिखिए। तो जान पहचान किताब में जितने भी मुसन्निफ़ीन और शायर के बारे में उनका तारुफ दिया हुआ है और उनकी किताबों के बारे में लिखा हुआ है, वो आप पढ़ लीजिए, वो याद कर लीजिए। तो आपका ये 7वां और 8वां सवाल हल हो जाएगा और आपके 10 नंबर कहीं नहीं गए। अब हम आगे बढ़ते हैं हिस्सा जीम की तरफ। ये ग्रामर का पोर्शन अब आ गया है। ग्रामर के पोर्शन में आपको लिखना कुछ नहीं है। इसमें क्या दिया है, 9वां सवाल है। ये 9वें सवाल में क्या है, सिर्फ 8 सवाल आपको हल करने। क्या दिखा हुआ है, सिर्फ 8 सवाल, यानी कि इस 9वें सवाल में 10 सवाल है और 10 में से सिर्फ आपको 8 करने। आइए हम इन सवालों को हल करते हैं। पहला सवाल है, किसी ख़ास शख्स, ख़ास जगह और ख़ास चीज़ के नाम को क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं इसमें मारफा, यानी ये प्रॉपर नाउन है। क्या है ये, प्रॉपर नाउन। ये हो गया इसमें मारफा। और ये जो आपका दिख रहा है इसमें नकरा, ये हो गया कॉमन, ये कॉमन नाउन है। तो आपको क्या कहते हैं, इसका जवाब जो क्योंकि ख़ास लग गया है, ख़ास शख्स, ख़ास जगह और ख़ास चीज़, तो ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन। तो इसका जवाब होगा इसमें मारफा। अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ख़त की जमा, यहाँ वाहिद जमा पूछा है तो ख़त की जमा क्या होगा, खतूत, यानी ख़त की जमा ख़तें नहीं बल्कि खतूत इस्तेमाल करते हैं। तीसरा सवाल है अरवाह, वहाँ जमा पूछा था, यहाँ वाहिद पूछ रहे हैं अरवाह का। अरवाह का वाहिद है रूह, ऑप्शन सी। चौथा सवाल है दुश्मन का मुतजाद। मुतजाद मतलब उल्टा। ये जो लफ्ज़ मुतजाद आप पढ़ रहे हैं ना, मुतजाद का मतलब होता है उल्टा, एंटोनिम्स। तो इसका दुश्मन का मुतजाद क्या होगा, ऑप्शन बी, दोस्त। अब हम बढ़ते हैं 5वें सवाल की तरफ। आराम का मुतरादिफ, मुतरादिफ कहते हैं सिनोनिम्स को, मुतरादिफ सिनोनिम्स यानी हम माना अल्फाज। इसमें आराम का मुतरादिफ होगा ऐश। इसके बाद 6ठे सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। वो काम जो मौजूदा वक्त में हो उसे क्या कहते हैं। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, एक तो पूछ रहा काम, दूसरा क्या पूछ रहा है, मौजूदा वक्त। तो काम हो गया फेल, मौजूदा हो गया प्रेजेंट। तो अब हो गया इसका सही जवाब फेले हाल। फेले हाल कहते हैं प्रेजेंट को, प्रेजेंट टेंस को। वो काम जो मौजूदा वक्त में हो उसे क्या कहते हैं, फेले हाल कहते हैं। अब इसमें ऑप्शन बी जो है ये मुस्तकबिल है, ये है फ्यूचर। ये कौन सा टेंस है, ये फ्यूचर है। और फेले माजी जो है ये है पास्ट। कौन सा फेल है, ये पास्ट। यानी अगर वो काम जो गुजरे हुए ज़माने में हो तो फेले माजी कहलाएगा, और अगर आने वाले ज़माने में हो तो फेले मुस्तकबिल कहलाएगा। लेकिन यहाँ जो 6ठे सवाल में जवाब पूछा गया, वो काम जो मौजूदा वक्त में हो उसे क्या कहते हैं, उसे फेले हाल कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए होगा। अब 7वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुंदरजा झेल में से कौन सा लफ्ज़ लाहिका है। लाहिका कहते हैं सफिक्स को, यानी जो बाद में आता है, जो किसी वर्ड के आखिर में जुड़ता है, ये होता है लाहिका। अब देखिए इसमें 4 ऑप्शन है। इसमें खुशगवार, ये प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स उसको कहते हैं, किसको कहते हैं, साबिक़े को, यानी जो वर्ड से पहले लगता है। तो ये जो है सफिक्स जो हो गया, ये हो गया लाहिका, और ये हो गया साबका। प्रीफिक्स जो हो गया ये साबका हो गया। तो हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है लाहिका। तो हमें लाहिका बताना है। तो हमें लाहिका यानी आखिर में, तो ये जो मंद लगा हुआ है ये लाहिका है। तो इसका सही जवाब होगा ज़रूरतमंद, ये लाहिका है। अब इसमें सी में देखेंगे बद, बी में देखेंगे बद, ए में देखेंगे खुश। ये सब साबके हैं, जैसे बदजुबान, बदनुमा, और खुशगवार, खुश मिजाज, खुश नसीब, खुश किस्मत, ये सब हो गया साबका। तो इसका सही जवाब है ज़रूरतमंद, ये हो गया इसका जवाब, यानी लाहिका वाला। अब हम 8वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि जिस जुमले के आखिर में ये निशान है कहो उसको क्या कहते हैं। इस निशान को कहते हैं सवालिया निशान, और इस ऐसे जुमले को भी सवालिया जुमला कहते हैं।
9واں سوال ہے لال قلعہ کیا ہے؟ یہ لال قلعہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کیا ہے؟ کیا یہ فعل ہے؟ نہیں۔ اس میں خاص اسم تو ہے، ضمیر نہیں ہے، فعل نہیں ہے، ضمیر نہیں ہے، لیکن اسم ہے۔ اب اس میں خاص ہوگا یا عام ہوگا یہ ہمیں پتہ لگانا ہے۔ اگر صرف ہم یہاں پوچھتے قلعہ تو یہ ہوتا اس میں عام، لیکن ہمیں کیا لگ گیا ہے لال قلعہ، تو یہ ہو گیا اس میں خاص، یعنی ایک خاص عمارت، تو یہ ہو گیا خاص، تو اس کا جواب ہوگا خاص، یعنی آپشن بی۔ لال قلعہ کیا ہے؟ یہ اس میں خاص ہے۔ اب سوال پڑھتے ہیں 10ویں سوال کی طرف۔ رموز اوقاف یعنی جو پنکچویشن ہوتے ہیں ان کی علامات کے بارے میں سوال ہے۔ رموز اوقاف پنکچویشنس کی جو سمبلس ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں ختمہ کہتے ہیں فل اسٹاپ کو۔ تو فل اسٹاپ کہاں لگایا جاتا ہے؟ ختمہ یہ ہے، یہ ختمہ ہے، دیکھیے یہ جملہ پورا مکمل ہو گیا، یہ آخر میں یہ لگا دیا، یہ ہے ختمہ۔ تو ختمہ کی علامت کا استعمال کہاں کیا جاتا ہے؟ جملے کے اختتام پر، اس کا آپشن ڈی ہوگا۔ تو یہ اس طرح سے 10 سوال تھے، لیکن اس میں سے آپ کو صرف 8 کرنے ہیں۔ 10ویں سوال کی طرف بڑھتے ہیں، 4 نمبر کا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ محاورہ۔ کیا استعمال ہے؟ محاورے۔ ایک ہے بھیس بدلنا یعنی روپ بدلنا، کسی اور روپ میں بدلنا۔ پولیس نے بھیس بدل کر چور کو پکڑا، یعنی چور پہچان نہیں پایا کہ یہ پولیس ہے۔ اسی طرح مان رکھنا یعنی عزت کرنا، میں آپ کا مان رکھتا ہوں۔ پار اترنا یعنی ناؤ پار اتارنا یا دریا پار اترنا یعنی کامیاب ہو جانا اور فتح حاصل کرنا، یا کوئی چیز آپ حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ چیز حاصل ہو جائے اس کو کہتے ہیں پار اترنا۔ بول بالا ہونا یعنی عزت ہونا، اس کا فلاں شخص کا بہت بول بالا ہے، یعنی اس کا بہت رتبہ ہے، اس کا بہت مقام ہے، اس کے درجات بہت بلند ہیں۔ تو یہ جو ہے 4 محاورے تھے، کوئی بھی 4 محاورے آ سکتے ہیں، ان کو آپ کو جملے میں استعمال کرنا۔ یہ آپ کے تیسرا حصہ یہاں مکمل ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں ہم حصہ دال لٹریچر کی طرف، یعنی جو آپ کے نصاب میں جو کتابیں شامل ہیں وہ لٹریچر کا حصہ ہیں، اس سے متعلق سوالات آئیں گے۔ 11واں سوال ہے، یہ ہے 3 دونی 6 6 نمبر کا، 3 سوال ہیں، 2 2 نمبر کے ہیں۔ پہلا سوال ہے افسانہ کاٹ کا گھوڑا میں وزیر کی بے چینی کا سبب کیا تھا؟ وزیر کی بے چینی کا سبب یہ تھا کہ ٹریفک جام میں پھنسا ہوا تھا اور اس سے کوئی وفد ملنے آیا ہوا تھا، اسے وقت پر پہنچنا تھا لیکن وہ پہنچ نہیں پا رہا تھا، اس لیے وزیر بے چین تھا۔ دوسرا سوال ہے سعادت علی کیسا آدمی تھا؟ یہ کارتوس والا جو چیپٹر ہے اسی میں ہے۔ سعادت علی عیش پسند تھا۔ کیسا تھا؟ عیش پسند اور تخت کا لالچی آدمی تھا۔ تیسرا سوال ہے ای ٹکٹ کسے کہتے ہیں؟ ای ٹکٹ کسے کہتے ہیں؟ ای ٹکٹ وہ ہوتا ہے الیکٹرانک ٹکٹ، یعنی آپ جو ٹکٹ فزیکل نہ ہو، کاغذ میں نہ ہو، بلکہ آپ کے موبائل میں ہو یا کمپیوٹر میں ہو، یا آپ کمپیوٹر کے تھرو نکالتے ہیں۔ ایک تو ٹکٹ نکلتا ہے جیسے کھڑکی پہ جا کر آپ نے ریلوے کا ٹکٹ لے لیا، بس کا ٹکٹ لے لیا، ایک آپ نے اپنے موبائل سے ٹکٹ نکال لیا یا آپ نے انٹرنیٹ کے تھرو اپنے کمپیوٹر سے لیپ ٹاپ سے نکال لیا، تو اس کو ای ٹکٹ کہتے ہیں۔ وہ فزیکل موڈ والا نہیں ہوتا ہے، ونڈو سے نہیں ملتا ہے، بلکہ آپ اپنے موبائل سے انٹرنیٹ کی مدد سے وہ ٹکٹ نکالتے ہیں، بک کرتے ہیں کسی بھی چیز کا۔ آپ ریل کا ٹکٹ بک کر سکتے ہیں ای ٹکٹ، آپ مووی دیکھنے جا رہے ہیں اس کا بھی ای ٹکٹ بک کر سکتے ہیں، آپ کہیں گھومنے جا رہے ہیں اس کا بھی ای ٹکٹ بک کر سکتے ہیں، آپ اس میں میٹرو میں جا رہے ہیں آپ اس کا بھی ای ٹکٹ بک کر سکتے ہیں، اور اس کو آپ کے موبائل میں وہ ٹکٹ ہوگا، آپ نے اپنے موبائل میں ٹیب میں دکھا دیا اور وہ کام اسی سے ہو گیا۔ اس میں بعض اوقات اس میں کیو آر کوڈ بھی ہوتا ہے جس کو وہاں وہ لوگ ریڈ کر لیتے ہیں ٹکٹ چیک کرنے والے۔ اب ہم دوسرے 12ویں سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ 12واں سوال یہ 1 نمبر کا ہے، 2 نمبر کے 2 سوال ہیں۔ کرنل سے کارتوس مانگنے والا سوار کون تھا؟ تو اس کا نام وزیر علی تھا۔ جو کرنل سے کارتوس جو مانگا تھا، جس کے انتظار میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ وزیر علی تھا۔ سنسکرت کس زبان کی شاخ کا ہے؟ تو آریائی زبان کی شاخ ہے، سنسکرت جو ہے وہ آریائی زبان کی شاخ ہے۔ اب 13ویں سوال کی طرف بڑھتے ہیں ہم۔ 13واں سوال یہ 2 نمبر کا ہے، 2 دن 4 یعنی کہ 2 سوال ہیں 2 2 نمبر کے۔ دھرتی کی کوکھ بانجھ ہونے سے کیا مطلب ہے؟ یہ نظم ہے شریف انسانوں کہ دھرتی کی کوکھ دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے، یعنی جب بم گرتے ہیں اور زمین بھی بنجر ہو جاتی ہے، تو ایک طرح سے ایک تو زمین بنجر ہو گئی اور وہ اپجاؤ نہیں ہوتی، زرخیز نہیں ہوتی ہے، تو وہ گویا کہ دھرتی جو ہے اس کی کوکھ جو وہ بانجھ ہو گئی ہے۔
اور دوسرا سوال ہے پہاڑ نے اپنی بڑائی میں کیا کہا؟ تو دوسرا سوال پہاڑ اور گلیری جو علامہ اقبال کی نظم ہے اس میں پہاڑ اپنی بڑائی میں کہتا ہے کہ زمین جو ہے اس کے آگے، اس کی آن بان کے آگے پست ہے. تو وہ پہاڑ اور گلیری جو ہے اس میں پہاڑ اپنی تکبر کرتا ہے، بڑائی گھمنڈ کرتا ہے اور اپنی بڑائی بیان کرتا ہے، اور گلیری کو نیچا دکھاتا ہے. تو پہاڑ نے اپنی بڑائی میں کہا تھا کہ وہ اس کے آن بان کے آگے زمین بھی پست ہے. 14واں سوال، 3 سوال ہیں اور ایک نمبر کے ہیں. تو پہلا سوال ہے نظم اے شریف انسانوں کے شاعر کا نام کیا ہے؟ تو اس کے شاعر کا نام ساحر لدھیانوی ہے. دوسرا سوال ہے نظم پہاڑ اور گلیری میں گھمنڈ اور غرور کی باتیں کون کرتا ہے؟ تو وہ پہاڑ کر رہا تھا، جیسے بھی ہم نے بتایا. تیسرا سوال ہے نظم نیکی اور بدی کے شاعر کا نام کیا ہے؟ تو ان کے شاعر کا نام نذیر اکبر آبادی ہے دنیا جس کا نام میاں یہ اور طرح کی بستی ہے، سستوں کو تو سستی ہے اور مہنگوں کو یہ مہنگی، مہنگوں کو تو مہنگی ہے اور سستوں کو یہ سستی ہے. یہ جو نظم ہے نیکی اور بدی، اس کے شاعر کا نام نذیر اکبر آبادی ہے. اس طرح سے یہ آپ کا سیمپل پیپر 1 مکمل ہو گیا. یہ ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن کی طرف سے بنایا گیا تھا. اس ویڈیو میں اتنا ہی. اگلے ویڈیو میں پھر ہم کسی ایک اور نئے سیمپل پیپر کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے شکریہ.